अस्सलातु वस्सलामु या रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, हमारा आज का टॉपिक अक़ीदा रिसालत है और आज की नशिस्त में मैं 3 मौज़ूआत को कवर करने की कोशिश करूँगा। पहला मौज़ू हमारे पास होगा अक़ीदा रिसालत की डेफ़िनेशन, उसकी वज़ाहत। दूसरा मौज़ू हम लेंगे नबी और रसूल में फ़र्क, और तीसरा मौज़ू हम लेंगे नबी और रसूल की ज़रूरत। तो आइए अल्लाह का नाम लेके हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने सवाल चल रहा है कि अक़ीदा रिसालत की वज़ाहत करें, नीज़ नबी और रसूल के फ़र्क को बयान करें, मज़ीद ये कि रसूल और नबी की ज़रूरत पर मुख्तसर बहस करें। मैं अपने इब्तिदाइया में आपको बता चुका हूँ कि आज के मौज़ू में, आज के क्वेश्चन में हम 3 मौज़ूआत को, 3 हेडिंग्स को कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अक़ीदा रिसालत की वज़ाहत करते हैं। अज़ीज़ बच्चों, अक़ीदा रिसालत दीन इस्लाम के जो 5 बुनियादी अक़ायद हैं, जिनका हवाला मैंने आपको पिछले लेक्चर में सूरह बक़रा की आयत नंबर 177 में दिया था। उस आयत मुबारका का तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ तो रिकॉल हो जाएगा आपको। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि लेकिन बड़ी नेकी तो ये है कि आदमी ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, और मलाइका पर, और इल्हामी किताबों पर, और उसके भेजे हुए पैगंबरों पर। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए 5 बुनियादी अक़ायद का तयन फरमा दिया है। तो इस्लाम की रूह से, ईमानियात की रूह से हमारा पहला बुनियादी अक़ीदा अक़ीदा तौहीद यानी अल्लाह के एक होने पर ईमान रखना है, और दूसरा बुनियादी अक़ीदा अक़ीदा रिसालत है। तो जहन में रहनी चाहिए ये बात कि अक़ीदा रिसालत इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में दूसरा अहम तरीन अक़ीदा है। रेफरेंस मैंने आपको सूरह बक़रा की आयत नंबर 177 दे दी। अब मैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको देता हूँ। अक़ीदा रिसालत पर ईमान लाने की जो नेचर है, या जो अहले ईमान से तकाज़ा किया गया है, तो इसमें आप ये लिखेंगे कि अक़ीदा रिसालत की रूह से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान लाना अक़ीदा रिसालत है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए अपने मुंतखब बंदों को गाहे गाहे इस दुनिया में भेजा। रुश्द व हिदायत का ये सिलसिला अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू फरमाया, और इसका इख्तिताम रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फरमाया। ईमान की रूह से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों और तमाम रसूलों पर ईमान रखना अक़ीदा रिसालत कहलाता है। बच्चों, जहन में रहनी चाहिए ये बात कि हमारे ईमान की नौइयत और नेचर ये होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिदायत के लिए, उसे ये समझाने और बताने के लिए कि उसने दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसे ये बताने के लिए कि फ़लाह के रास्ते कौन से हैं, भलाई के रास्ते कौन से हैं, किन रस्तों पर चलना है और किन रस्तों पर चलने से गुरेज करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या हमारे लिए बेहतर नहीं है। अपने बंदों को इन चीज़ों की रहनुमाई देने के लिए अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा बंदों का इंतखाब किया, जिन्हें शरीयत की ज़ुबान में अंबिया और रसूल कहा जाता है। अल्लाह ने उन्हें वही के ज़रिए अपना इल्म अता फ़रमाया, अपनी वही के ज़रिए वो तमाम इन्फॉर्मेशंस, वो तमाम मालूमात दी जो हमारे लिए ज़रूरी थीं। अंबिया
اور رسولوں کو ان کی امتوں کی طرف بھیجا گیا، اور وہ تعلیمات جو انہیں اللہ کی طرف سے ملی تھیں انہوں نے نہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کی، نہ اپنی جانب سے کوئی زیادتی اور اضافہ کیا، اور ان تعلیمات کو، اس وحی کو، اس علم کو، اس انفارمیشن کو من و ان اپنی امت کی طرف منتقل کر دیا، ٹرانسفر کر دیا، زبان سے بھی سمجھایا اور عملاً کر کے بھی دکھایا۔ مذہب اور شریعت کی روح سے اس پوری فلسفی کو، اس پورے فینومینا کو رسالت کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو بچوں یہ عقیدہ رسالت کی ڈیفینیشن اور ایک مین ریفرنس قرآن مجید کا آیا اور تھوڑی سی وضاحت ہوئی۔ یہاں پر آپ کو 2 سے 3 مزید ریفرنسز میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو بچے جتنے زیادہ ریفرنسز ایگزامینیشن میں اپنے پیپر میں آپ لکھیں گے آپ کو اتنے ہی معیاری اور اچھے نمبر ملیں گے۔ آئیے کچھ ریفرنسز دیکھتے ہیں، اسکرین پر بھی آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ عقیدہ رسالت کے سلسلے میں ایک قرآنی حوالہ، ایک مین ریفرنس کلمہ طیبہ کا بھی ہے۔ اب دیکھیے کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا، نہیں ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں، تو آپ کی تعلیمات میں یہ حکم موجود ہے کہ ہم نے اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ 2 ریفرنس ہو گئے۔ ایک تیسرا ریفرنس کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، عبدہ، اللہ کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ یہ 3 حوالے ہو گئے۔ ایک حوالہ ایمان مفصل کا بھی ہے، آپ کے ذہنوں میں ہوگی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ۔ آمنت باللہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لایا۔ تو یہ 4 ریفرنسز میں نے آپ کو عقیدہ رسالت کے متعلق کوٹ کیے۔ آپ چھوٹے چھوٹے سے ریفرنسز ہیں، یہ سب آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے، انہیں اپنے الفاظ میں لکھ لیں، بہت پیارے نوٹس بنیں گے آپ کے۔ اور جہاں آپ جو ہے ریفرنس کوٹ کریں اسے کسی اور رنگ سے جو ہے نا وہ آپ نے ہیڈنگ کی صورت میں لکھنا ہے، تو پیپر دیکھنے والے کے اوپر ایک بڑا جو ہے وہ مثبت اثر پڑتا ہے۔ تو ہمارے سوال کا پہلا حصہ کہ عقیدہ رسالت کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کر دیں، تو ہم نے قرآنی حوالہ جات کے ساتھ اپنے سوال کے پہلے حصے کی وضاحت کر دی۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو لیکچر کی ابتدا میں بتایا تھا کہ جو دوسرا حصہ ہے وہ نبی اور رسول، پہلے تو ہم نبی اور رسول کے معنی کو سمجھیں گے، اور پھر ان کے درمیان میں جو مفسرین قرآن نے ایک چھوٹا سا فرق بتایا ہے ہم اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ بیٹا، نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ اب نبی کو خبر کہاں سے ملتی ہے؟ نبی کو خبر اللہ دیتا ہے، وحی کے ذریعے دیتا ہے، اور جب نبی کو یہ خبر ملتی ہے تو نبی اس خبر کو اپنی امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو چونکہ نبی خبر دینے والا ہوتا ہے اس لیے وہ نبی کہلاتا ہے۔ نبی کا مطلب ہی خبر پہنچانے والا، خبر دینے والا۔ اچھا، اب رسول کے معنی کی طرف آئیں۔ رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا، چونکہ رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ معنی کا تھوڑا سا فرق ہوا، نبی خبر دینے والا، رسول پیغام پہنچانے والا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ ذمہ داریوں کے اعتبار سے، رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے، فرائض کے اعتبار سے نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی بھی جن کی جمع انبیاء ہے،
اللہ کے منتخب اور برگزیدہ اور انتہائی متقی بندے ہوتے ہیں، ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے پیغام کو، وہ اللہ کی خبر کو، وہ اللہ کے علم کو اپنی امت تک پہنچاتے ہیں۔ یہی کام، یہی ذمہ داری رسولوں کے کندھوں پر بھی ہے۔ اللہ کا پیغام انہیں ملتا ہے اور وہ اللہ کے اس پیغام کو اپنی امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو کام کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہماری سہولت کے لیے، ہماری انفارمیشن کے لیے مفسرین قرآن نے نبی اور رسول کا ایک چھوٹا سا فرق بتایا ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی حامل شریعت نہیں ہوتا، یعنی حامل کتاب نہیں ہوتا، جبکہ رسول حامل کتاب اور حامل شریعت ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کر دینا بھی بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ رسول ایک ہی وقت میں رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے، مگر نبی نبی ہوتا ہے، وہ رسول نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہم نے اپنے سوال کے دوسرے حصے کو بھی کور کر لیا کہ نبی اور رسول کے درمیان میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ بتا دیں، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اب ہم اپنے سوال کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول کی ضرورت پر مختصر سی بحث کریں۔ دیکھو بچوں، ذہن میں رکھو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ انسان اللہ کا بنایا ہوا شاہکار ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں اس کا ذکر اس انداز میں کیا، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسے حسن کے اعلیٰ مقام تک لے گئے۔ احسن تقویم کے لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں میرے اور آپ کے لیے، انسانوں کے لیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے اسے عقل سے نوازا ہے، اللہ نے اسے ناطق یعنی بولنے کی طاقت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، وہ سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اسے ذہانت عطا فرمائی ہے، سینے میں دل رکھا ہے، پھر اسے 5 حصیں سینسز عطا فرمائے ہیں، ان سے سیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ اللہ نے اسے ویژن عطا کیا ہے، اسے دور اندیشی کی صفت دی ہے، اللہ نے اسے عرفان عطا فرمایا ہے، اللہ نے اسے وجدان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی مرضیات کو سمجھنا، اللہ کی منشا کو سمجھنا، اللہ کی رضا کو سمجھنا، دین کی حکمت کو سمجھنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنی عقل ضرور اس کو عطا کی گئی کہ وہ دنیاوی معاملات کو انڈرسٹینڈ کر سکے، وہ دنیاوی معاملات کو کافی حد تک سمجھ سکے، لیکن روحانی معاملات کو سمجھنے کے لیے، اخروی معاملات تک پہنچنے کے لیے، حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے اسے ایک خارجی سہارے کی ضرورت تھی۔ تو ہم ہر نماز میں اللہ کو کہتے ہیں نا، رب العالمین، تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا رب۔ اور میں نے تمہیں لیکچر روم میں، کالج میں بھی پڑھایا ہے کہ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو کہتے ہیں۔ تو جہاں اس رب کی شان یہ ہے کہ اس نے ہماری زندگی کا ہر سامان ہمیں فراہم کیا ہے اور بہت اچھا فراہم کیا ہے، تو کیا روح کی غذا ہدایت نہیں ہے؟ یقیناً روح کی غذا ہدایت ہے۔ تو جب وہ ہماری جسمانی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور ہماری جسمانی ضرورت کی ہر شے کو اس نے وافر مقدار میں پیدا کیا ہے، وہ اس کے خزانے ہیں، تو وہ تو رب ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کی روحانی ضرورت کیا ہے۔ ہماری روحانی ضرورت ہدایت ہے، اور وہ ہدایت اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے بھیجی۔ وحی کس کو بھیجی؟ انبیاء کو بھیجی۔ وحی کس کو بھیجی؟ رسولوں کو بھیجی۔ وحی کیا ہے؟ وحی میں اللہ کا علم پوشیدہ ہے، وحی میں وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنے کئی ایسے سوالات جن کا جواب شاید ملنا ممکن نہیں تھا، مثال کے طور پہ میں کون ہوں؟ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کائنات ہست و بود میں میرا مقام کیا ہے؟
मुझे पैदा करने वाला कौन है, फलाह और सलाह के असल रास्ते कौन से हैं, किन रस्तों पर चलूंगा तो हकीकी और अब्दी कामयाबी मिलेगी, कौन से रास्ते हैं जो मुझे नाकामी और तारीकी की तरफ लेकर जाएंगे, मैंने ज़िंदगी किन उसूलों के मुताबिक गुजारनी है, वो कौन से काम हैं, वो कौन से एक्शंस और अफ़ाल हैं जिनसे मेरा रब राज़ी होता है, हुकूक क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं, ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हमें अल्लाह के इल्म, अल्लाह की वही के ज़रिए मिले हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब हुआ कि नबी और रसूलों को अंबिया और रसूलों को इस दुनिया में क्यों भेजा गया। अल्लाह ने अंबिया और रसूलों को इन्हीं सवालों के जवाब सिखाए और बताए, और उन्होंने आकर अपनी अपनी उम्मत के लोगों को इस बात की तालीम दी। तो बेटा, ये छोटा सा एक लेक्चर था, छोटा सा सवाल था, लेकिन इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत अहम सवाल था। मैंने आपको कॉलेज में भी पढ़ाया है, यहाँ मैं इसका लेक्चर वीडियो पे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की बातें समझ आई होंगी। गौर से बातों को अगर आप सुनेंगे और इसे एक दफ़ा लिखने की कोशिश करेंगे तो ये सवाल आपको अज़बर हो जाएगा और पेपर में आप इंशाल्लाह मयारी नंबर लेंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बलूचिस्तान के दूर दराज के रहने वाले तलबा व तालबात भी हमारी बातों से मुस्तफ़ीद हो सकें। अपना बहुत ख़याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।